بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آستان درش بروضہ انس بود بستان روح القدس۔ پچھلے اشعار میں یوں دیکھنا چاہیے کہ جیسے انہوں حکیم سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ناسوت میں جو مرکزی مرتبہ ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو عالم ناسوت کا خلاصہ انبیاء علیہم السلام ہے۔ عالم ناسوت کا مطلب ہے عالم انسانی۔ تو وہ جو خلاصۂ ناسوت ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اہمیت اور مرکزیت دکھائی ہے پچھلے اشعار میں۔ اب یہ عالم ملکوت کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ ایک عالم ناسوتی ہی نہیں بلکہ عالم ملکوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو با اعتبار مرتبہ وہی مرکزی حیثیت حاصل ہے جو کہ عالم ناسوت میں ہم سب کو نظر آتی ہے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ آستان درش بروضہ انس، اس شعر میں روح القدس تلفظ ہے نا، تو ضرورت شعری کے تحت اور ایک معنی پر تاکید کرنے کے لیے قدس کو قدس کر دیا ہے۔ تو قدس کا مطلب پاکی، تقدیس، مقدس ہونا۔ تو فرما رہے ہیں کہ آستان درش بروضہ انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی چوکھٹ انس کے باغ میں۔ ابھی انس کھولوں گا، یہ بہت ہی بامعنی لفظ ہے اور بہت زیادہ عمدگی اور کمال اظہار کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے۔ ابھی ترجمہ یہ ہے کہ انس کی جنت میں، انس کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اس گھر کے دروازے کی دہلیز پر، یہ پہلا مصرع ہے، اس گھر کے دروازے کی دہلیز بود بستان روح القدس، کہ اس در کی دہلیز روح القدس یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام جو معلم انبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء ان کے ایک لحاظ سے تمام انبیاء شاگرد ہیں۔ تمام علم نبوت ہر نبی سے پہلے جبریل علیہ السلام کو ہوتا تھا، یعنی ہر نبی کو جو معلوم ہوتا تھا اللہ کی وحی سے، اس کا پہلے علم اس نبی سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہوتا تھا، اور ہر نبی اس بات کا پابند اور مکلف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ جبریل کی لائی ہوئی بات کو اللہ کی بات سمجھیں۔ تو اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا قرار دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان خرابیوں سے نکلنا چاہیے کہ وہ جبریل کا پر فلاں نے تلوار مار کے توڑ دیا، فلاں ان کا خادم، فلاں ان کا خادم۔ جبریل علیہ السلام کسی کے خادم نہیں ہیں، سب کے مخدوم ہیں، سب کے مخدوم ہیں مطلب۔ تو اب جبریل علیہ السلام کی عظمت کو، فضیلت کو نظر میں رکھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حقیقی پہلو سامنے آ جائے گا۔ تو جبریل علیہ السلام کو معظم اور مکرم نہیں مانو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حقیقی جواز نہیں ملے گا۔
تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ روضہ انس یعنی گلستان انس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھر دیا گیا ہے، اس گھر کے دروازے کی دہلیز وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی روح کے لیے گلزار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب دیکھیے کیسے مرتبہ سامنے آیا، پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو مانو، اور اب جن کی روح کے لیے جس ہستی کے دروازے کی دہلیز گلزار باغ اور بوستاں کی حیثیت رکھتی ہے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اب یہ ایک دم کھل کے آ گیا نا۔ تو اب اس میں تین چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روضہ انس کا کیا مطلب ہے، اور روضہ انس کا مطلب جان لینے کے بعد یہ کھلے گا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی دہلیز کا تذکرہ کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ روح القدس جو خود الروح ہیں، یعنی قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے گروہ کے ایک رکن سے زیادہ قرار دیتا ہے، فرشتوں سے ممتاز کر کے انہیں الروح کہتا ہے، اور الروح کی تنزیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی ہستی جس سے زیادہ اللہ کے مقرب ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جبریل علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ ان سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی نہیں ہے۔ وہ جتنا اللہ کے مطلب وہ ان کی زبان اللہ کی زبان، ان کی سانس اللہ کی پھونک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اور سارے انبیاء علیہم السلام ان کے شاگرد ہیں۔ تو اب اس ہستی کے اس مرتبے پر یقین رکھتے ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ذاتی کو سوچو، دیکھو اور سمجھو۔ اور وہ مرتبہ ذاتی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت میں، یعنی روح القدس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاک روح کی بھی ایک روح ہے جو اس کا نقطہ کمال ہے، اس کی اصل وجود ہے، اس کا مادہ عظمت ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے کی روح، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس شے کا خلاصہ، اس شے کا انتہائی مرتبہ، اس شے کی اصل، اس شے کی حقیقت۔ ٹھیک ہے نا۔ تو روح ہم کہہ کے کسی شے کے بہترین جوہر کو مراد لیتے ہیں۔ تو یہ حکیم ثنائی فرما رہے ہیں کہ روح القدس جو خود تمام حقائق کے کنٹینر ہیں، جو خود حقیقت ہیں، جنہیں دیکھنے والا نبی بن جاتا ہے، جن سے بات کرنے والا نبی۔ نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہ جس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی بات سنی، وہ نبی ہے۔ تو جس کی ذات سے نبوت کو استناد حاصل ہوتا ہے، اور کوئی نبوت ایسی نہیں ہے جو جبریل علیہ السلام کی سند سے نہ قائم ہوئی ہو۔ کوئی نبوت بشمول رسالت مآب علیہ السلام کی نبوت، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف کی بات گنی گئی کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے پہلی مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ یہ جبریل علیہ السلام کا جلال اور عظمت ہے۔ آپ سمجھئے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد بے ہوش ہوئے تو اس وقت وہ نبی بن چکے تھے۔ آپ سمجھیں، نبوت کے بعد ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو اس سے جبریل علیہ السلام کی جلالت، عظمت، ہیبت
اور جلال اور بزرگی کو سمجھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس ذات عظیم و شان اللہ کے سر سے پاؤں تک اللہ کا نمائندہ جو کہہ دے وہ ہر ایک پہ واجب ہے کہ اس کو اللہ کا قول سمجھ کے مانے، وہ جو فعل کرے سب پر واجب ہے کہ وہ اسے اللہ کا فعل سمجھ کر دیکھے، جس کا کوئی فعل بھی غیر الہی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس وجود کا کوئی انداز جو خود غیر اللہ ہے، جبریل علیہ السلام معاذ اللہ خود تو اللہ نہیں ہے نا، خود غیر اللہ ہے، لیکن اس کا ہر قول اور ہر فعل قول الہی اور فعل الہی ہے، یہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ اس کا چلنا اللہ کا چلنا، اس کا بولنا اللہ کا بولنا، اس کا کچھ کرنا نہ کرنا سب اللہ کا کرنا نہ کرنا ہے۔ اور جو اس کو نہیں مانے گا اللہ اس کے دعوائے ایمان کو نہیں مانے گا، جو جبریل علیہ السلام کی اس حیثیت کو نہیں مانے گا جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب اتنی عظیم المرتبت ہستی جو فرشتوں کی سردار ہے، جو انبیاء کی معلم ہے، جو مطلب قرب حق کی کے منتہا پر سکونت رکھنے والی ہے، یعنی قرب حق کو اگر ہم جغرافیہ بنائیں تو اس جغرافیے کی آخری حد وہ ہے جو جبریل علیہ السلام کا مسکن ہے، وہاں ان کے سوا نہیں ہے۔ اور پھر یہ روایتیں سب پوچ اور لغو ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب میری رسائی یہاں تک ہے، معراج کی رات کو آگے آپ اکیلے جائیے، یہ لغو جھوٹی پوچ روایتیں ہیں۔ آپ سمجھیں اس معراج پہ اختلاف اسلاف کا یہ ہے کہ معراج میں رؤیت باری تعالیٰ ہوئی تھی یا جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ روایتیں بعد میں آئی ہیں کہ اگر یکسر موے برتر پرم بسوز تجلا بسوزت پرم، یہ سب بعد کی روایتیں ہیں۔ کوئی معراج میں ایسا مرحلہ نہیں تھا جس میں کسی جگہ پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام یہ عذر کریں کہ میری رسائی اس سے آگے نہیں ہے، میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ اکیلے جائیے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں۔ تو اور ان سے خدا پوچھے گا جو جبریل علیہ السلام سے اس طرح کھیلتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ آپ کے قرآنی، کیونکہ جبریل علیہ السلام کے مرتبے کی ہر تفصیل قرآن میں ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جس کے مرتبے کی تمام تفصیلات قرآن میں ہوں، اس سے زیادہ یقینی فضائل کس کے ہو سکتے ہیں جس کے فضائل خود اللہ نے بیان کیے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، جبریل علیہ السلام واضح طور پر پوری ہائرارکی میں ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس طرح جبریل علیہ السلام کو اللہ کے بتائے ہوئے فضائل کے ساتھ مانو، اور اب دیکھو کہ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول جبریل علیہ السلام کی نسبت سے بھی کیا امتیازات دیے تھے، تب تمہیں زیادہ فخر محسوس ہوگا، تب تمہیں یہ لگے گا کہ تم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل کو اپنی برداشت اور اپنی اوقات کی حد تک پہچاننے میں کی کیفیت پیدا کر چکے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام بھی اپنی حقیقت اپنے مخز فضیلت کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بستان میں رہتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام پورے کے پورے جس جگہ پر رہتے ہیں
کیونکہ جبریل علیہ السلام جب زمین پہ اترتے ہیں تو پورے نہیں ہوتے. جبریل علیہ السلام جب اس مرتبے پر قیام کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پورا کر کے ظاہر بھی کرتے ہیں اور پوری حیثیت سے عمل کرتے ہیں، پورے بن کے. تو جہاں جبریل علیہ السلام کو اپنے پورے پن کا اظہار کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہے جہاں جبریل علیہ السلام کو اپنا پورا پن ظاہر کرنے میں تکلف نہیں ہوتا، اور وہ مقام ہے جو روضہ انس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پورے جبریل علیہ السلام کے لیے مقام راحت ہے، مقام اظہار ہے، مقام انکشاف ہے، جہاں وہ اپنے پورے پن کے ساتھ پوری تسلی اور طمانینت کے ساتھ رہتے ہیں. اب آپ سمجھیں نا کہ یہ مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں مقابلہ نہیں کیا ہے. مقابلے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ مقابلے پر سب سے اللہ غضبناک ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم باکسنگ ایرینا ایسا بنا کے جبریل علیہ السلام کے آگے کھڑا کریں گے وہ ناراض ہوں گے. تو بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے مرتبے پر فدا ہونے کی کیفیت اور حالت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز بتایا جاتا ہے، اور جس کا امتیاز جبریل علیہ السلام کے حوالے سے اظہار پائے، اس کے مرتبے، اس کی فضیلت اور اس کی ما سوی اللہ میں لا شریکی پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو جبریل علیہ السلام کے حوالے سے جس کی بزرگی اسٹیبلش ہو جائے، جس کی بزرگی کی تعمیر میں جبریل علیہ السلام کی فضیلت کا ادراک گارے کی طرح کام کرے، تو وہ ہستی کیا ہوگی. اور وہاں جبریل علیہ السلام کی یہاں کوئی اہانت، کوئی تحقیر، کسی مرتبے کا کوئی انکار نہیں ہے. روح القدس میرا خیال ہے کہ آ گیا. انس کو سمجھیں، روضہ انس کو سمجھیں. انس کہتے ہیں محبت کے احوال وصال سے پیدا ہونے والی ایک منزل. انس کہتے ہیں قرب اور حضور میں محبت کا ہونا. محبت کے دو حصے ہوتے ہیں نا، کہ ایک غیاب اور فراق میں محبت کا ہونا، وہ بھی بہت بڑا کمال ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے حضور اور انتہائی قرب میں رہتی ہے. تو انس کہتے ہیں جہاں محبوب حاضر ہو، جہاں محبوب کا قرب کسی بھی لمحے میں منقطع یا کمزور نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں انس. یعنی جہاں محبوب کہے کہ اے میرے مقرب، اے میرے عاشق، تیرے تمام احوال کو جنریٹ میں کروں گا، یعنی تیری تمام کیفیات اور تیرے تمام احوال کو پیدا میں کروں گا. تو جہاں عاشق کے تمام احوال، جذبات، احساسات، کیفیات، خیالات وغیرہ وہ محبوب کی طرف سے تسلسل کے ساتھ عطا کیے جا رہے ہوں، اس مرتبے کو مرتبہ انس کہتے ہیں، اور انس کو محبت کا آخری درجہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا، یہ کائنات اس لیے اپنی حرکت حبی سے پیدا کی ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں، تاکہ مجھے محبوب بنایا جائے. تو گویا اپنی شان محبوبیت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا نظام وجود پیدا فرمایا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم رسالت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہونے کے تمام ذہنی، روحانی، قلبی اور طبعی تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے میسر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ ختم رسالت کیا ہے کہ اللہ نے اپنی محبوب کی حیثیت سے وحدت کو تو ثابت ہی کر رکھا تھا، مینیفیسٹ کرتا جا رہا تھا، لیکن اب اپنے عاشق کی وحدت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسٹیبلش کر دیا، فوکس کر دیا۔ اب عاشق بھی واحد ہے، یعنی اب محبوب کی وحدت زیادہ زور سے ظاہر ہوئی کہ محبوب نے یہ بتا دیا کہ اب میرا عاشق بھی واحد ہے، اب مجھ سے عشق اور مجھ سے محبت کا ہر راستہ اس ذات عاشق کی پیروی، اتباع اور ہم آہنگی سے کھلے گا، ورنہ سب راستے بند ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عاشقانہ کے بغیر اللہ کے عاشق ہونے کا جو بھی دعویٰ کیا جائے گا وہ الہ خیالی کا ہے، الہ حقیقی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے وحدت عاشق، کہ عاشق بھی واحد، محبوب بھی واحد۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے محبوب بنانے کے لیے اس کے عاشق بنیں۔ ٹھیک ہے نا، تو روضہ انس، روضہ یہاں جنت کے معنی میں لیں۔ روضہ ویسے کہتے ہیں پھلواری کو، باغ کو، تو روضے کو یہاں جنت، کیونکہ جنت مقام حضور تھا جہاں سے ہمیں اتارا گیا، تو کہتے ہیں کہ انس کی جنت حضور کی بہشت میں ایک فارم ہاؤس ہے۔ روضہ حضور انس ایک فارم ہے، اس کا ایک فارم ہاؤس ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اس جنت حضور میں بنے ہوئے واحد گھر کا مرتبہ، گھر ہی کا مرتبہ دیکھ لو تو مکین کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا نا۔ اس گھر کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی چوکھٹ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کا مسکن ہے، جہاں آپ بغیر کسی تکلف کے اپنا پورا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اب مکین کا مرتبہ خود سمجھ لو کہ جو اس کا مکین ہے اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ عالم جزو را نظام بدو، عالم جزو را نظام بدو، غرض نفس کل تمام بدو۔ کیا کہنے، مطلب یہ لوگ اتنے بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یونیورسیلٹی ایک لازمی جوہر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو اس میں بلٹ ان یونیورسیلٹی کے بغیر دیکھنا جہالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بے خبری ہے۔ تو اب یہ اس شخصیت میں بلٹ ان، یعنی خاتم المرسلین کی شخصیت کو بھی یونیورسل ہونا چاہیے۔ خاتم المرسلین کا لایا ہوا دین بھی یونیورسل ہوگا اور اس کی شخصیت بھی یونیورسل ہوگی، کیونکہ خاتم المرسلین کے دین کے دو پلرز ہیں، ایک اس کی لائی ہوئی کتاب اور ایک اس کی اپنی ذات۔ تو ان دونوں میں یونیورسیلٹی اور فائنلٹی مشترک ہے۔ اب دیکھیے کہ اس شخصیت کے یونیورسل سبسٹنس کو کیسے بیان کر رہے ہیں کہ عالم جزو را نظام بدو، کہ اجزاء کی جزوی دنیا کا نظام اسی پر چل رہا ہے، اسی کی نسبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اجزاء کے اس عالم کا نظام چل رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ غرض نفس کل تمام بدو،
ابھی کھولیں گے کہ عالم جزو اور نفس کل کو کھولیں گے، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ نفس کلیہ کا جو تقاضا تھا وہ تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پورا ہو گیا، یعنی کہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، اپنے منتہا کو پہنچ گیا۔ تو اس میں عالم جزو اور نفس کل یہ دو بنیادی اصطلاحات ہیں۔ اس کو اگر سمجھ لیں تو اس شعر کا پورا معنوی در و بست ان دو اصطلاحوں کے درست فہم کے ساتھ ہی واضح ہو جاتا ہے۔ تو عالم جزو کہ میں درجہ بدرجہ عرض کرتا ہوں کہ عالم جزو کہتے ہیں عالم کثرت کو، یعنی جہاں بہت ساری چیزیں موجود ہونے کے دعوے میں سچی ہوں۔ کثرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اجزاء کا، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ جس میں ہر چیز انا الموجود کہنے میں، میں موجود ہوں کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ عالم جزو ہے، یعنی کل اس عالم سے ٹرانسینڈنٹ ہے، کل اس عالم کی تحویل اور اس کے دائرہ ہستی میں نہیں ہے، کیونکہ کل واحد ہوتا ہے کہ وہ کثرت کو قبول نہیں کرتا۔ تو زمان و مکان کی یہ دنیا عالم کثرت ہے، مکان بھی کثرت کو واجب کرتا ہے، اگر دو نہ ہوں تو مکان اسپیس نہیں بن سکتا، اور زمان بھی کثرت کو واجب کرتا ہے کہ آج کل پرسوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس عالم کثرت میں جس میں چیزیں اجزاء کے طور پر موجود ہیں، کل کی حیثیت سے موجود نہیں ہو سکتی، تو اس عالم جز، عالم کثرت یا کائنات مخلوق، اس کا جو پورا نظام وجود اور نظم ہدایت چل رہا ہے، اس کا پورا نظام فطرت اور تمام نظام فطرت جو چل رہا ہے، نظام ہدایت جو چل رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر چل رہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جز کا محور واحد نہ ہوں تو اس عالم جز کی فطرت بھی معطل ہو جائے گی، اور ہدایت کے زاویے سے بھی یہ بے جواز ہو کر انتشار کا مجموعہ بن کے رہ جائے گا۔ فطرت کیا ہے؟ کہ اپنے مخلوق ہونے کی شہادت دو۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے معبود ہونے کے گواہ بنو۔ تو یہ دونوں جو مخلوقیت اور عبدیت کے عناصر، یہ دونوں کو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس پر چل رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ہے۔ اب غرض نفس کل تمام بدو، غرض کا یہاں سیدھا یا عمومی مطلب نہیں ہے۔ غرض کا مطلب، غرض تو خود ہی آسان لفظ ہے، یہاں غرض کا مطلب ہے اقتضاء۔ اقتضاء کوئی صاحب اگر بتا دیں مجھے بھی خوشی ہو کہ اقتضاء کسے کہتے ہیں، یعنی اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ اقتضاء کہتے ہیں کسی چیز میں اس کی فطرت اور اس کے وجود میں راسخ مطالبے کو، کہ جیسے پانی کا اقتضاء فرض کیا ہم، مطلب پانی کا اقتضاء بہنا ہے، آگ کا اقتضاء گرم ہونا ہے، سورج کا اقتضاء روشنی ہے، زمانے کا اقتضاء حرکت ہے، مکان کا اقتضاء پھیلاؤ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک ایسی طلب یا ایک ایسا پوائنٹ، ایک ایسا اندرونی تقاضا جس کو اگر اس چیز میں سے ہم نکال دیں تو اس چیز کا وجود نہ رہ جائے، یعنی زمانے میں سے حرکت کو اگر قبض کر لو تو زمانہ زیرو ہو جائے گا،
مکان میں سے امتداد اور پھیلاؤ کو منہا کر دو تو مکان بالکل ایک غیر مکانی نقطہ بن جائے گا، نہیں مکان کی حیثیت سے معدوم ہو جائے گا۔ تو اقتضا سبب وجود اور مقصد وجود کو کہتے ہیں، یعنی ہر چیز میں ایک سوال ہوتا ہے جو اس کے موجود ہونے کا سبب بھی ہوتا ہے، اور جس سوال کا جواب حاصل کرنا اس کے موجود ہونے کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہمارا سبب یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اور ہمارا مقصد وجود یہ ہے کہ ہم معبود تک پہنچیں، یعنی ہم اپنے خالق کی شان معبودیت کو دریافت کر کے اس کے مطابق اپنا نظام وجود بنائیں، یہ ہمارے موجود ہونے کا مقصد ہے۔ یعنی اپنے خالق کو پہچاننے تک میں نے اپنے سبب وجود کو جسٹیفائی کر دیا، یعنی ریئلائز کر لیا۔ اب اگلا مرحلہ ہے مقصود وجود کا، وہ یہ ہے کہ میں نے جس خالق کا ہونا تسلیم کر لیا ہے اسی خالق کو اپنا معبود بنا کر دکھاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں اقتضا، جس میں وجود کا سبب اور مقصود دونوں جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات آسان ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں نفس کل، یعنی نفس کلی یا نفس کلیہ، یہ ایک جیسے نظام تخلیق کی ایک ہائرارکی ہے کہ اللہ نے اپنی شان خلاقی سے، یعنی خالق بن کر سب سے پہلے نفس کلیہ کو خلق فرمایا۔ اس کا میں آسان، باقی اس کی فلسفیانہ تفصیلات ہیں وہ الجھ نہ جائیں تو اس کو چھوڑتا ہوں۔ اس کی ایک آسان سی پہچان ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مخلوقیت کو خلق کیا، پھر اس مخلوقیت سے باقی مخلوق کو ایجاد کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو امر مخلوقیت ہے یہ خلق اول ہے، اور اسی خلق اول کو مذہبی فلسفے کی اصطلاح میں نفس کلی کہتے ہیں، کہ جس میں حرکت کا مادہ اللہ نے رکھ دیا، فنا کا امکان رکھ دیا، ٹھیک ہے، جس میں زمانیت رکھ دی، جس میں مکانیت رکھ دی، جس میں کون و فساد رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک امر خلق فرما دیا۔ اب جو بھی وہ تخلیق فرمائے گا افراد کو، وہ اسی امر کے مطابق اسی امر کا حامل بنا کر ان کو پیدا کرے گا، واضح ہے نا؟ تو گویا اصول خلق کی پہلی مینیفیسٹیشن اس کو نفس کلیہ کہتے ہیں فلسفے میں، یعنی فلسفے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو میں آسان کر کے کہوں تو وہ یہ کہ تمام مقاصد تخلیق، تمام جواہر تخلیق، وہ اپنے اقتضا کی تکمیل تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے نا یہ؟ تو اب گویا یہ ہوا کہ ایک کائنات آفاقی ہے جسے انہوں نے عالم جزو کہا، کائنات آفاقی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مرکز و منتہا ہیں، اور ایک کائنات انفسی ہے جسے نفس کل کہا، اس کا بھی سارا دار و مدار اور اس کا پورا نظام اور اس کے سارے مطالبات کمال وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے ہو گئے۔ اب نفس کلیہ کا یعنی امر مخلوقیت میں موجود کوئی ایسا تقاضا یا سوال نہیں رہ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پورا نہ ہو گیا ہو۔ یعنی میں نے اب ایک فطری وجود کی حیثیت سے بھی اپنی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پائی،
اور اپنے ہدایتی وجود، اپنے ایمانی وجود کے کمال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل کرنے کا راستہ پایا۔ ٹھیک، اب میری دو ہی طرح کی اغراض ہو سکتی ہیں نا، کہ ایک یہ کہ میرے فطری وجود کی ضرورتیں کمال کو پہنچ کے پوری ہوں، اور میرے ایمانی وجود کی ضرورتیں بھی حالت تکمیل میں پوری ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انہوں نے فطری وجود اور ایمانی وجود دونوں کو نقطۂ کمال تک پہنچانے کا آخری درجے کا الہی بندوبست اپنی ذات سے اور اپنے لائے ہوئے پیغام سے ہمارے سپرد کر دیا۔ اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت اور ہدایت کے جبری پہلو کو رفع فرما دیا۔ یہ اس شعر سے متعلق بات ہے، یعنی پہلے جو تھا فطرت میں نقص کا کوئی عذر ہو سکتا تھا، پہلے ہدایت میں کمی کا یا محرومی کا کوئی بہانہ ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ذات اقدس کی یونیورسیلٹی نے ہدایت اور فطرت کے مزاج کو جبر سے ہٹا کر اختیار کی تحویل میں دے دیا۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے قیمتی عنصر یہ ہے کہ آدمی مجبوری کے احساس سے نکل کر اختیار کے احوال میں چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے کہ اس کے ایک جز کو بھی پکڑو گے تو وہ جز تمہیں کل تک پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے روزن نسبت سے ایک نظر محبت اور اتباع کی ڈالو گے تو وہ ایک نظر ہی تمہیں قیامت کے دن اللہ کو دکھا دینے کے لائق بنا دے گی، اللہ کو دیکھ لینے کے لائق بنا دے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شخص کو اگر حالت ایمان میں ایک نگاہ ڈالنے کا بھی موقع مل گیا تو وہ منزل ہدایت پر پہنچ چکا ہے، اس وجہ سے اس کا ادب کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کا آپ مجھے کوئی ایسی آسان سی نصیحت فرما دیجئے کہ جس کو نہ میں کم کروں نہ اس پہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ ایمان لاؤ اور اس پہ جم جاؤ اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ تو وہ باہر سے ہی آئے تھے، باہر کسی سفیر کے ہاتھوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کسی داعی کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو کر سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ آتے ہی یہ کہہ دیا بے تکلفی سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا فائدہ بے تکلفی کی فضا میں پہنچتا ہے اتنا رسومات کے ذریعے سے نہیں پہنچتا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے ایسا بتا دیں نہ اس میں کم کروں نہ زیادہ کی کوئی ضرورت، انہوں نے بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان صاحب نے عرض کی کہ بہت اچھا، اب نہ میں اس میں کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اور قسم کھا لی۔ یہ کہہ کہ وہ واپسی کا سفر شروع کر دیا، اور وہ سچویشن یہ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی میں یہ واحد ہی ملاقات ہے ان صاحب کی، مطلب وہ جا بھی رہے تھے واپس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مڑے واپس جانے کے لیے اس 1-2 منٹ کی ملاقات کے بعد تو فرمایا کہ جس کو کسی جنتی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو وہ انہیں دیکھ لے۔ تو کیا ایک نگاہ ڈالی جذبہ انقیاد و اطاعت کے ساتھ، وہ کوئی فٹ پاتی انداز کی محبت نہیں، ایک جذبہ انقیاد و اطاعت کے ساتھ، ایک پوری وفاداری کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا دائرہ وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنوا لیا،
اور اپنے آپ کو اس دائرہ وجود کے اندر رکھنے کا سچا عزم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل قبول وعدہ کیا اور چل پڑے۔ تو عاشق وہ نہیں ہوتا جو کچھ کچی پکی کیفیات عشق سے گزرنے کا تجربہ رکھتا ہے، بالکل نہیں، عاشق وہ نہیں ہوتا۔ مطلب اسے اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عاشق ہے، چاہے اس کے احوال اور احساسات اور جذبات عاشقانہ ہی کیوں نہ ہوں۔ عاشق وہ ہوتا ہے جسے محبوب سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں تم میرے عاشق ہو۔ محبوب کی سند کے بغیر عاشق موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یاد رکھنے والی ہے کہ ہمیں عشق میں بے مہار نہیں چھوڑا گیا ہے، ہمیں عشق میں اپنی نفسی کیفیات کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ ہمارے عاشق ہونے کے لیے صرف ایک ثبوت درکار ہے کہ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اسے میسر ہے یا نہیں، ورنہ آدمی گلٹ سے بچنے کے لیے بھی عاشق ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کے کسی حکم پہ عمل تو میں کروں گا نہیں، لیکن اب دیکھیے یہ 10 شعر یہ کہہ دیے، 5 جلوس یہ نکال لیے، 15 میلاد یہ کر دیے، بس اب آپ کو اسی کو ماننا پڑے گا۔ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میرے اس دعوی عشق کو ماننا پڑے گا، اور میرے سامنے یہ سوال نہ رکھا جائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کتنی کی ہے۔ اور شیطان بہکاتا ہے کہ کیونکہ تمہارے اندر محبت سے آنسو اور نعرے یہ سب پیدا ہو جاتے ہیں تو تمہیں اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تمہاری محبت دیکھ کر اپنی اطاعت اور اتباع کا مطالبہ اور شرط واپس لے لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عشق وہ ہے جس کی تصدیق اس عشق کا محبوب کر دے، وہ عشق ہے، ورنہ سب سفلیات ہیں۔ اور اب اینڈ پہ ایک شعر مراتب میں فرما رہے ہیں کہ دادا اشراف بر ہمہ عالم، مر ورا کردگار لوح و قلم۔ اب سند دے رہے ہیں، مطلب اپنی باتوں کی سند دے رہے ہیں کہ ساری کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑائی دی گئی پروردگار لوح و قلم کی طرف سے، یعنی یہ اللہ نے تقدیر وجود بنائی ہے۔ لوح و قلم کی ٹولز ہیں تقدیر وجود بنانے کے، تو اللہ نے یہ تقدیر وجود بنائی ہے کہ ساری کائنات وجود میں سب سے بڑے آپ ہیں، اور جب تک آپ کی بڑائی اس نظام وجود میں ایک مرکزی حوالے کے طور پر فعال نہیں رہے گی، یہ نظام وجود اپنی فطرت میں بھی مسخ ہو کر رہ جائے گا اور اپنی جہت ہدایت سے بھی گمراہی بن کے رہ جائے گا۔ تو یہ خیر سادہ شعر ہے، اس میں اتنا شرح کی بات نہیں۔ یہ عجیب شعر آیا ہے کہ علم او میزبان عالم داد، علم او میزبان عالم داد، شرع او شہنہ خدا آباد۔ یا زبان اور شعر آنا بڑا ضروری ہے روحانی نمو کے لیے۔ وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے تمام اسلاف، چاہے وہ علم کے کسی بھی ڈسپلن سے، دینی علوم کے کسی بھی ڈسپلن سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اعلیٰ درجے کے زباں داں تھے، اعلیٰ درجے کے شعر شناس ہوا کرتے۔ مطلب یہ کہ غزالی جو تھے وہ شاعروں کو شاعری پڑھا سکتے تھے، فلسفیوں کو فلسفہ سکھا سکتے تھے،
رومی، مطلب جس کا بھی نام لیتے جائیں، حتیٰ کہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ وہ جو بہت بڑے نحوی اور بہت بڑے عالم لسانیات کے، ان لوگوں کی غلطیاں نکال کے تسلیم کروا دیتے تھے. اور مطلب جس کو لفظ نہیں آتا اسے قرآن کے معجزات کا کیا پتہ چلے گا، اور جس کے جمالیاتی شعور میں پختگی نہیں ہے وہ اس دین کے ڈسکورس میں چھپی ہوئی رحمتوں اور حسن کا اندازہ کیسے لگائے گا. اللہ کی ہر رحمت حسین ہوتی ہے، تو اللہ کی ہر رحمت حسن کے ساتھ ہوتی ہے. تو جس میں ذوق جمال نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کا قدرداں بن ہی نہیں سکتا، اور قدردانی کی اس سطح تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو سطح اللہ نے مقرر فرمائی ہے اپنی قدردانی اور تشکر کے لیے. ٹھیک ہے نا. تشکر کہتے ہیں کہ شکر کہتے ہیں کہ نعمت کم ہے، نعمت پر شکر اس سے بڑی نعمت ہے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. شاعری زبان لفظ کی سطحیں کھولنے والی نظر اور معنی کی جمالیاتی تشکیل کا عمل، یہ آدمی کو اللہ کے حضور میں رکھتا ہے. جس کا ذوق جمال اچھا ہے اور مبنی بر حق ہے، اس میں صلاحیت حضوری دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے دوسرے اس کے مقابلے میں کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اب دیکھیے گا علم او میزبان عالم داد. اب جس کو لفظ پر تھوڑی گہرائی کے ساتھ دسترس نہیں ہے وہ یہاں داد کے معنی نہیں سمجھ سکتا، خدا آباد کے معنی نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے زبان پر ایک گہری دسترس کی ضرورت ہے. تو اور جو یہ زبان میں اپنی کم استعدادی کی وجہ سے ان حقائق کو نہیں سمجھ سکتا، وہ گویا بندگی کے تقاضوں کی ضروری تکمیل سے عاجز رہ جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو اتارنے کے لیے زباں دانی میں معجزاتی شان رکھنے والی قوم میں اتارا تھا. کوئی وجہ، وہ جو عربوں کی ٹریننگ تھی جو دنیا کی کسی بھی تہذیب میں نہیں ہے، کہ امی لیکن زبان کے شہسوار، لفظوں کے غواص. یعنی کسی قوم میں زباں دانی کی اتنی گہری سطح پوری تاریخ انسانی میں نہیں ہے جو عرب جاہلی میں تھی. مطلب وہ لفظ وہ لکھ نہیں سکتے، لیکن اس لفظ کے اندر موجود تمام معنوی امکانات کو نچوڑ کر ایک برتن میں جمع کر کے دکھا سکتے تھے. تو ان لوگوں کو قرآن نے آ کے گونگا بنایا، ان لوگوں کو چیلنج دیا کہ کوئی ایک صورت ایسی بنا کے لا کے دکھا دو، اور ان لوگوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب باتوں کو سمجھو. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی تھی کہ اپنے دیوان کو محفوظ رکھنا، ورنہ قرآن کو سمجھنے کا دروازہ بند ہو جائے گا. دیوان کا مطلب ہے جاہلی شاعری. سمجھ ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عالم داد کا میزبان ہے. یعنی آپ ابھی عالم داد نہیں ترجمہ کر رہے، وہ بعد میں کریں گے، کہ عالم داد ایک خانے نعمت کی طرح اللہ نے بچھا رکھا ہے. اس خانے نعمت کے محتمم، اس خانے نعمت کے کنٹرولر، اس خانے نعمت کا پورا نظام چلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میزبان تو سامنے کا لفظ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک جہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ عالم داد کا میزبان ہے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے عالم داد کی نعمتیں بٹیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت کہتے ہیں کہ یا تو وہ اللہ کا حکم اس کی بنیاد ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اس کی بنیاد ہو. مطلب شریعت کو دو سندیں چاہیے، یا اللہ سے ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، تو دونوں شریعت کی حیثیت سے ایک ہیں، ٹھیک ہے نا. اطیعوا الرسول کا حکم جو ہے وہ گویا پابند شریعت ہونے کا حکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بنائے ہوئے امور پر بھی اگر ہوگی تو وہ بھی شریعت پر عمل کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شہنۂ خدا آباد ہے، اس کی خوبصورتی پہ مر جانا بھی سعادت ہے. یہ جو فریز ہے شہنۂ خدا آباد، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کوتوال ہے مملکت خدا آباد کا. کوتوال نہیں جو قانون کو نافذ کرتا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا کوتوال شہر کا مطلب ہے کہ جو پورے شہر کے امن و امان اور نظم و نسق کو قانون کے مطابق رکھنے کا ذمہ دار ہو اور اسے اس کا اختیار ہو. تو اب شہنہ تو کوتوال کو کہتے ہیں جو خلاف ورزی پہ سزا دیتا ہے. اور خدا آباد کتنی خوبصورت ہے کہ خدا آباد کا مطلب ہے الارض للہ، یہ خدا کی کائنات ہے، یہ خدا کا ملک ہے، یہ خدا کا عالم وجود ہے. اور یہ کائنات اگر کسی چیز سے بامانی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے بامانی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز خدا کی نشانی ہے. تو اگر ان چیزوں کی حیثیت خدا کی نشانی ہونے سے کاٹ دی جائے گی تو پھر یہ انتشار کا مجموعہ ہے، عدم کی گٹھری ہے، نحوست کا غار ہے، ٹھیک ہے نا. تو خدا آباد کو سمجھیں. خدا جیسے لوگوں کے نام سے ملک حیدرآباد، تو یہی اس کی ساخت ہے خدا آباد، یعنی جو خدا کی وجہ سے آباد ہے، جو خدا کے لیے آباد ہے، جسے خدا نے آباد کیا اور جس کا مالک حاکم خدا ہے، ٹھیک. یہ ہے خدا آباد یعنی پوری کائنات. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ ایک ہوتا ہے علم نبوت یعنی علم النبی علیہ السلام، اور ایک ہوتی ہے شرع النبی علیہ السلام. تو دین میں جو عقائد کا حصہ ہے وہ نبی کے علم کی جہت ہے، یعنی غیب کا جو بیان و تفصیلات ہیں وہ نبی علیہ السلام کے علم کی جہت ہیں، اور شہود کا یعنی دکھائی دینے والی چیزوں کا جو نظام وجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا موضوع ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم دے کر گئے تاکہ غیب پر بھی اپنی مرکزیت اسٹیبلش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی تاکہ شہود پر بھی حاکمیت اللہ کی اپنے حوالے سے قائم کریں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا عالم داد کہتے ہیں. داد کہتے ہیں بدلے کو. یوم الدین کا جو ہے نا یہ ترجمہ ہے داد. الدین جو ہے نا یوم الدین میں وہ داد ہے. داد کا لفظ ہوتا ہے دینا. دینے کی تفصیل ہے نیکی کا اجر دینا، برائی کی سزا دینا، ٹھیک ہے نا. تو عالم داد کا مطلب ہے عالم آخرت، عالم حساب. اور یہ جو ہے خدا آباد یہ عالم عمل ہے، وہ عالم جزا ہے، یہ عالم عمل ہے. ہم انہی دو ملکوں کے شہری ہیں. ایک شہریت ہماری عالم عمل کی ہے جو فی الحال ہے، اور مستقل شہریت ہماری عالم آخرت کی. ہم وہاں کے مستقل شہری ہیں، یہاں ہمارا عارضی قیام ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے مخلوق
کی شہریت کے دونوں عالموں پر اللہ نے آپ کو اپنی نیابت مطلق کا درجہ دے کر آپ کو گویا خود اپنی ذات میں ایک پیغام بنایا کہ کائنات ظاہری کو بھی اللہ سے آباد رکھو، اللہ کے حکم سے آباد رکھو، اللہ کی اطاعت و عبادت سے آباد رکھو، اور کائنات آخری کو بھی جو ہے وہ اللہ کی بندگی سے آباد رکھو، اللہ کی رحمت سے معمور رکھو۔ یہاں رحمت کو پھیلاؤ گے وہاں رحمت پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں رحمت پھیلانی ہے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں، اور جہاں رحمت پانی ہے وہاں بھی وجہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ رحمت پانے کی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہو، اور رحمت پھیلانے کی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہو۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ رحمت پھیلانے کا فریضہ یہاں ادا کرے گا، اور رحمت پانے کا انعام وہاں نصیب ہوگا اسے، ٹھیک ہے نا؟ اب دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فعال مرکزیت اور حیثیت بتا دی ان دو مصروں میں۔ کوئی کمال کی قدرت کلام نہیں ہے۔ اب کچھ شعر اس میں جو ہیں یہ سادہ سے ہیں، تو ہم شعروں کی تعداد بڑھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج یہ ختم نہیں ہوگی، اور ختم خیر یہ پوری ہے بھی نہیں۔ آمد از رب سوئے زمین عرب، آمد از رب سوئے زمین عرب، چشمہ زندگانی اندر لب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے اذن سے، اللہ کی طرف سے عرب کی سرزمین پر، اور کس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ آب حیات کا چشمہ آپ کے مبارک ہونٹوں سے ابل رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام لے کر آئے اپنی زبان اقدس سے، وہ پیغام دیا کہ اس پیغام کا حرف حرف گویا آب حیات کے چشمے سے نکلا ہوا ایک ربانی ڈول تھا۔ تو خوبصورت ہے نا، چشمہ زندگانی اندر لب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آب حیات کا چشمہ ہے، اور آب حیات کہ اس ناقص چشمے کی طرح نہیں ہے جو حیات کو محدود کرتا ہے اس دنیا تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حیات کے سرچشمے ہیں وہ حیات آخرت میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بخشی کی دنیاوی طاقت اور اخروی قوت دے کر سرزمین عرب پہ بھیجے گئے۔ ہم عرب ہم عجم مسخر او، لقمہ خواہان رحمت در او، کہ عرب ہوں یا عجم ہوں سب جو ہیں وہ اس کے مفتوح ہیں، اس کے غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتوح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یعنی ساری دنیا، اور ان کی حیثیت بس یہ ہے، اور ان کے لیے شرف اور فخر کی بات یہ ہے، مطلب غلامی عام غلامی تو شرمانے کی بات ہے نا، جبر کی بات ہے، یہ مقام شرف پہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ عرب اور عجم کوئی بھی ہو اس کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ لقمہ خواہان رحمت درو، اور ہماری تمام وجودی سرگرمیاں، ہمارے تمام وجودی اغراض و مقاصد بس یہ ہونے چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانے رحمت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کھانے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ قابل چن عتیق شندر بر، قابل چن عتیق شندر بر، قاتل ہم چوہے درش در بردر،
قابل چن عتیق شندر بر، قاتل ہم چو ہے درش بر در۔ اب غلاموں کی غلاموں میں جو بڑے غلام ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ بہت واضح ہو جائے کہ یہ غلامی شرف کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بندھے ہوئے غلام ہیں، چاہے ابو بکر ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے عمر ہوں، کوئی بھی۔ تو دیکھو یہ غلامی کا اعزاز جنہوں نے کمال تک پایا، ان میں دو مثالیں ہیں کہ قابل چن عتیق شندر پر۔ عتیق سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قبولیت، حقائق نبوت کی قبولیت رکھنے والا شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہے۔ یعنی ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہیں اس سعادت کی وجہ سے کہ وہ حقائق نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اترتے ہی زبان سے ادا ہونے سے پہلے ابو بکر کے سینے میں منتقل ہو جاتے تھے۔ تو قابل اسے کہتے ہیں، قبول کرنے والا، جذب کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ یہ ظاہر ہے آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیاز ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ وہ بات نکلتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس مشاورت ہوا کرتی تھی نا، تو اس میں سب سے آخر میں جب سب لوگ مشورے دے لیتے تھے جو منتخب لوگ، تو سب سے آخر میں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ بھائی ابو بکر آپ بھی تو کچھ کہیے۔ تو سب سے آخر میں، مطلب یہ مجلس مشاورت کا اختتام ہوتا تھا۔ تو ایک تو اسی سے مرتبہ سمجھ لیجئے کہ آخری مشاورت ان سے ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد سیدنا ابو بکر جو بات کہتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بنا لیتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں قابل، بہت زیادہ قبول کرنے کی، جذب کرنے کی، حقائق نبوت کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کو قابل کہا ہے۔ اور قابل فلسفے کی اصطلاح ہے۔ فلسفے میں قابل کہتے ہیں ایفیکٹ کو، کہ ہر کاز کا ایک امیڈیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں وہ کاز اپنے اندر کی جو کانٹینٹ ہے وہ اس میں منتقل کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اثر کو کہتے ہیں قابل ہونا، قابلیت اولا۔ تو یہاں یہ کہ پیغام نبوت کی قابلیت اولا رکھنے والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دوست، کیونکہ یہاں دوست کا ہے کہ در برش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ابو بکر کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغوش مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور قاتل ہم چو ہے درش بر در، کہ اور حق کے ساتھ تعلق کا نظام دو بنیادوں پہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس حق سے باطن مفتوح ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ہیں اس سے باطن مفتوح اور مسخر ہو جائے۔ اس کی بہترین مثال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، اور انہوں نے جب پیغام قبول کیا ہے تو وہ پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مناب، جانشین اور ترجمان کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ یعنی پورے جزیرہ نما عرب میں سیدنا ابو بکر کی یہ حیثیت تھی، خود صحابہ میں بھی۔ تو وہ جو ہے وہ قابلیت ہے کہ حق ظاہر ہوا اور میں نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا پورا کا پورا بغیر کسی تدریج کے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد کی پوری زندگی ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن حق کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے باہر کی دنیا میں اسے نافذ کریں، اور باہر کی دنیا سے حق کو جو چیلنج اور مزاحمت پیش آئے اس کا کامیابی سے مقابلہ کریں۔ تو حق انفس میں پھیل جائے تو ابو بکر پیدا ہوتا ہے، اور حق آفاق میں غالب آ جائے تو علی پیدا ہوتے ہیں۔ تو حق کی جہت غلبہ علی الآفاق یہ دیکھنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں تو علی کو دیکھو، ان کا جہاد دیکھو، ان کی قتالی دیکھو، ان کی تلوار سے کیسے کیسے ستون کفر گرے، ٹھیک، قاتل ہم جو۔ اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق جو ہے وہ پورے نظام ہستی کے طور پر باطن میں جذب ہو کر اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کانٹینچول سیمنس کا مرتبہ دے دے، تو یہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھنا۔ تو کیونکہ باطن کا مسخر ہو جانا ابو بکر اس کی مثال ہیں، اس لیے وہ دربر ہیں، اور خارج میں حق کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا محتاج ہے، اس لیے علی بردر ہیں۔ سمجھ گیا نا آپ کہ وہ پوچھ کے چلوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گویا اپنی متاع عزیز سمجھتے تھے، حضرت ابو بکر کو کبھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے تھے۔ مطلب جو سب سے بڑا سفر مدینے کی طرف ہجرت کا تھا، اس میں کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ۔ جو سب سے بڑی خلوت میدان بدر میں تھی، اس میں کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں۔ سمجھیں، یہ سوانح نبوت کی سب سے پرنسپل اور بڑی خلوتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں میں ابو بکر تھے، اور دونوں میں ابو بکر، ایک میں ابو بکر اپنے ہونے کی سند پا رہے ہیں غار ثور میں، اپنی مرتبے کی سند پا رہے ہیں، دوسرے مرتبے میں دوسری خلوت میں گویا اللہ تبارک و تعالی ان کی حیثیت کا ظہور کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں، کہ انہوں نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی دیر سے دعا فرما رہے ہیں، اتنی دیر سے اللہ کے حضور میں زاری فرما رہے ہیں، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں جانے دے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فقرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیر لیا تھا۔ تو مطلب سمجھو، تو اب جو دیکھا نا کہ غلبہ انفسی کا نمائندہ ابو بکر، غلبہ آفاقی کا نمائندہ علی، اور ایسے نمائندے جس نے اپنے خدام میں پیدا کر دیے ہیں، اس کی یونیورسیلٹی، اس کا مینیفیسٹڈ حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے ابو بکر اور علی مضبوط ترین دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب یہاں تک کر لیتے ہیں، آگے ذرا مشکل مضامین شروع ہو رہے ہیں، وہ اگلی مرتبہ کر لیں گے اگر اجازت ہو۔ وہ سیدنا ابو بکر پہ ایک میرا شعر ہے، وہ تبرکن سناتا ہوں، مجھے ان سے عشق ہے۔ زاں پیش تر کہ روح نماید خلافتش، زاں پیش تر کہ روح نماید خلافتش، صدیق امام انفس و آفاق گشتہ بود۔ کہ آپ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو بعد میں بنے، تو خلافت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے میں کوئی اضافہ تھوڑی ہوا۔ خطابت کے لیے تو آپ کو اپنے خلافت کے لیے تو آپ کو اپنے مرتبے سے اترنا پڑا مجبوراً۔ تو لیکن کہ آپ کے خلیفہ راشد، جانشین رسول، خلیفۃ الرسول پوری تاریخ میں ایک ہے، وہ سیدنا ابو بکر ہیں۔ تو خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت کے اعلان اور اظہار سے پہلے ہی
آپ انفس و آفاق میں درجہ امامت پر فائز ہو چکے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امیر الحج بنا کے بھیجا۔ اور وہاں جب سورہ توبہ لے کے حضرت علی پہنچے تو حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ عامر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے، یعنی امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے، یعنی اب تم لیڈ کرو گے اس باقی سب سرگرمیوں کو یا تم میری لیڈرشپ میں رہو گے؟ تو انہوں نے حضرت علی نے فرمایا مامور بن کر، میں مامور بن کے آیا ہوں، مطلب میں آپ کے پیچھے رہوں گا۔ تو یہ حج پہ امامت آفاقی مل گئی، نماز میں امامت انفسی مل گئی۔ قدر کرو ان لوگوں کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تصدیق کے لیے لازم ہے۔ اب یہ کیونکہ تمام تعلیم، تمام میڈیا، تمام اس پہ ایک خاص گروہ کا تسلط ہے، تو اب اچھے بھلے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت ابو بکر کا کیا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ اچھے بھلے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا نام تھا عبد العزیٰ، تو اسے بدلا اور ایک نام رکھا، نہیں معلوم لوگوں کو۔ کیونکہ جہاں ٹی وی مبلغ علم بن جائے گا، جہاں جلسے جلوس سے علم حاصل ہوگا، وہاں آدمی اپنے دین کو ذہن میں، روح میں، قلب میں برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان ناموں کو ہماری زبانوں سے نکلنے سے روکا جا رہا ہے، تم لوگ اس بات کو سمجھو۔ اور کبھی صوفیوں کے نام سے ابھار کے صوفیوں نے اس پردہ پوشی میں بہت برا کردار ادا کیا ہے، اور کبھی کچھ ایک کھیل تماشا سا بنا دیا۔ ورنہ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے نیچے صرف ایک مرتبہ ہے، اور اس پر پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک شخص فائز ہوا ہے۔ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو امام العارفین ہیں، ان کا قول ہے کہ نبوت کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس مرتبے سے جو متصل نیچے مرتبہ ہے وہ مرتبہ فردیت ہے۔ تو مرتبہ فردیت پر شروع سے آخر تک ایک شخص کو ہونا تھا، اور وہ ابو بکر ہیں، باقی سب مراتب ان کے تحت ہیں۔ تو ابو بکر اس امام العارفین کے نزدیک جس مرتبے پہ رکھے گئے، وہ ان کی پیدائش سے پہلے خالی پڑا تھا، ان کے متمکن ہو جانے کے بعد سب کے لیے بند ہو چکا ہے۔ لیکن غلبہ آفاقی کی علامت سیدنا علی، اور اس میں اللہ نے جیسے حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت اس بات میں ہے نا کہ حضرت علی نے انہیں اپنا امیر مانا، تو اور امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں مانا، بعد میں تو خلافت میں بھی بیعت کی۔ تو حضرت علی کا امتیاز یہ ہے کہ خیبر میں حضرت ابو بکر کامیاب نہیں ہوئے، حضرت علی نے کھڑا۔ تو اب دونوں کو مطلب یہ نعوذ باللہ کسی کو کم وہ تھوڑی اس طرح کرنا ہے، لیکن یہ کہ دونوں کا اصول سمجھ گیا نا کہ غلبہ آفاقی میں جس قوت کی ضرورت تھی وہ قوت حضرت علی اس کی انتہا پر تھے۔ تو اس کا ایک ثبوت آ گیا نا کہ خیبر میں بڑے بڑے صحابہ ناکام ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر لشکر لے کر گئے تھے لیکن واپس آ گئے، حضرت علی نے جا کے گرا دیا۔